آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل. دنیا تو ملی طائر دین کر گیا پرواز. دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی. فطرت ہے جوانوں کی زمین گیر زمین تازہ. مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی. دین زخمہ ہے جمعیت ملت ہے اگر ساز. بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی. ظاہر ہے کہ انجام گلستہ کا ہے آغاز. پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اس کو. پیدا ہے نئی پود میں الہات کے انداز. یہ ذکر حضور شاہ یثرب میں نہ کرنا. سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز. عقیدے خراب ہو گئے. دنیا تو مل گئی لیکن دین جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. دین یعنی پرواز کر گیا اور دین کی نعمت سے محروم ہو گئے. اگر دین موجود ہوتا ہے تو مقاصد میں بھی بلندی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن قوم کے جوان اگر دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں تو ان کی فطرت بھی پست اور گھٹیا ہو جاتی ہے. اب تو بس ایک ہی مقصد ہے کہ مال اور زر جمع کریں اور کوئی کام نہیں، اور اسی دھن زمین کو ناپنے میں گھوم رہے ہیں. مذہب ہی کے سبب قوم کے افراد میں اتفاق پیدا ہوتا ہے. اگر قوم ساز ہے تو دین اس کی مضراب، زخمے کو مضراب کہتے ہیں. اگر دیوار کی بنیاد ہل جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا سب کو معلوم ہے کہ باغ ختم ہو جائے گا. یعنی جب دین ہی باقی نہیں رہے گا تو قوم کیا باقی رہے گی. اور مسلمان کے جوانوں کو جو ہے نا زمزم سے پانی نہیں ملا، یعنی ان کے جو خیالات ہیں وہ حرم والے نہیں ہیں اور وہ کفر کا انداز ہو گیا ہے. لیکن یہ بات جا کے اس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کرنا، ورنہ ہندوستان کے مسلمان سمجھیں گے کہ میں نے چغلی کھا لی ہے. ہم نے کانٹے بوئے تھے ان سے کھجور حاصل نہیں کر سکتے، اور جو اون ہم نے بنی تھی اس سے مخمل یا ریشمی کپڑا نہیں بن سکتے.